یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جہاں شگفتہ اور شاداب رہتے تھے۔ شاداب ایک چرواہا تھا جو لوگوں کے گھر سے بکریاں لے کر جاتا اور انہیں چراتا، اس سے جو پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا۔ پر اس کی بیوی اس سے خوش نہ ہوتی اور اسے ہر وقت باتیں سناتی رہتی تھی۔ مجھے تو نیا جوڑا چاہیے، گھر میں تو 2 روٹی کھانے کو بھی ترس گئی ہوں میں، سارا دن کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، سارے کام میرے سر پہ ڈال دیے، میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، تم سے شادی کر کے تو میں پچھتا رہی ہوں۔ بس کرو شگفتہ، میں دن رات کام کرتا ہوں، پھر بھی گھر آ کر تم مجھے باتیں سناتی ہو۔ ادھر کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تمہیں نئے کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے۔ کچھ تو میرا خیال کرو، میں تنگ آ گیا ہوں، اب مجھے آرام کرنے دو، تم یہاں سے جاؤ۔ وہ جلدی سے جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ جلدی سے بکریوں کو جنگل میں لے کر گیا چرانے کے لیے۔ ارے بکریوں جلدی کرو، آج میں نے گھر چینی بھی لے کر جانی ہے، ورنہ شگفتہ نے سارا گھر سر پر اٹھا لینا ہے۔ اچانک سے اسے ایک بھیڑیے کی آواز آئی، وہ بہت ڈر گیا اور بکریوں کی پرواہ کیے بغیر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک سے وہاں پر ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان ساری بکریوں کو مار دیا۔ ہائے یہ بکریاں، یہ تو میری تھی بھی نہیں، یہ تو کسی کی تھی، اب میں کیا کروں گا، میرے اوپر تو بہت قرضہ چڑھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی شاداب نے شگفتہ کو ساری بات بتائی اور بتایا کہ ایک بھیڑیا آیا اور وہ اس کی ساری بکریوں کو کھا گیا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شگفتہ اس کے اوپر چیخ اٹھی۔ جو تم چاہتے ہو نا وہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تمہیں تمہارا قرضہ اتارنے کے لیے پیسے نہیں دوں گی جو تم مجھے لا کے دیتے ہو، اس سے تو گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، میں تو تنگ آ گئی ہوں اس گھر سے اور تم سے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ شگفتہ مت جاؤ، تم پاگل تو نہیں ہوگی، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ ارے پاگل تو تم ہوگے، میں گھر سے تھوڑی جا رہی ہوں، میں تو کمرے سے جا رہی ہوں۔ شگفتہ غصے سے وہاں سے چلی گئی اور شاداب بہت پریشان ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔ کیا ہوا بھائی، تم اتنے پریشان کیوں ہو، ایسے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں روزانہ لوگوں کی بکریوں کو چرانے لے کر جاتا اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے میں اور میری بیوی اپنا کھانا پورا کرتے، پر آج جب میں بکریوں کو چرانے لے کر گیا تو وہاں پر ایک بھیڑیا آیا اور میری ساری بکریوں کو کھا گیا۔ میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہے اور میرے اوپر قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب میں کیا کروں۔ جہاں پر تم بکریاں چرانے جاتے ہو ادھر دائیں طرف 1 کلومیٹر کی دوری پر ایک شیر رہتا ہے، وہاں جا کر تم اسے اپنی ساری پریشانیاں بتانا، وہ سب کچھ حل کر دے گا اور چکا چک کر دے گا ساری پریشانیاں۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں یہ سچ ہے، پر یہ خواب بھی ہے، جب تم نیند سے اٹھو تو اس جگہ پر ضرور جانا۔ یہ کیسی خواب تھی؟ پر اس لڑکی نے تو بولا تھا یہ ہوگی خواب، پر مجھے اس جگہ پر ضرور جانا ہے۔ کیا مجھے اس جگہ پر جانا چاہیے؟ جا کر دیکھتا ہوں، شاید کچھ مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ جانے کے لیے نکل پڑا۔ شیر بھیا، ارے شیر بھیا کہاں ہو آپ؟ وہ اسی طرح زور زور سے شیر کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک سے ایک زور کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کو سن کے بہت زیادہ ڈر گیا، پر اچانک سے وہاں پر ایک شیر آیا اور کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو پہلے زندگی میں تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور تمہیں پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، تم ساری زندگی خوش رہو گے۔ اب یہ سب کچھ لے کر چلے جاؤ اور یہاں دوبارہ واپس مت آنا۔ وہ جلدی سے وہ سارے سونے کے بسکٹس لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شگفتہ جلدی ادھر آؤ، دیکھو یہ میں کیا لایا ہوں۔ ارے اتنا سارا سونا کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ یہ اس کے تو سارے میرے زیور ہی بن جائیں گے، گھر کے لیے بھی چاہیے ہوگا، قرضہ اتارنے کے لیے بھی چاہیے ہوگا، تو چلو اور سونا لینے چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ نہیں، شیر نے دوبارہ آنے سے منع کیا تھا۔ شیر کی ایسی کی تیسی، چلو ہم دوبارہ لینے چلتے ہیں، اتنے سونے سے ہمارا کیا بنے گا؟ ہائی یہ تو سارے غائب ہو گیا،
اب میں کیا کروں گی، یہ میں نے کیا کیا؟ اب بیٹھ کے روتی رہو، لایا تو میں تمہارے لیے تھا پر تم نے خود ہی سے کھو دیا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ تو دیکھا بچوں، لالچ کا برا انجام ہے، تو ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، جتنا ہو اسی میں خوش ہو جانا چاہیے۔